آج میں آپ سے ایک بڑے منفرد سے موضوع کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ سانپ یہ کیسے انسان کو کاٹتا ہے، کیسے اس کا جو زہر ہے وہ انسان کے جسم میں پہنچتا ہے۔ اور پھر ہمارا جو علاقہ پنجاب کا ہے یا پاکستان کا کہہ لیں، یہاں پہ عموماً 2 فٹ 3 فٹ یا 4 فٹ کے سانپ ہوتے ہیں، تو آج یہی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو آج اسی کے بارے میں جب گورنمنٹ کالج گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جیل میں پڑھتا تھا، یہ 1981-82 کی بات ہے، تو وہاں فرسٹ ٹائم مجھے لائبریری میں سے کافی کچھ پڑھنے کو ملا سانپوں کے بارے میں۔ اس کے بعد میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں جب میں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا، تو وہاں پھر بہت بڑی لائبریری تھی، وہاں سے مجھے اس کے اوپر بڑی وسیع طور پر پتہ چلا۔ تو میرے ذہن میں جتنے بھی سوال تھے سب کا مجھے جواب مل گیا۔ تو آج میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں، مثلاً سانپ جو ہے یہ بین کے اوپر مست ہو جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سانپ کے کان ہی نہیں ہوتے، اس کو مار کے اس کو ٹریننگ دے کر تو سپیرے نے سکھایا ہوتا ہے کہ تم نے ایسے، جب میں بین پکڑوں تو آپ نے ایسے جھومنا شروع کر دینا ہے، حقائق میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بہرصورت اسی طرح سے سانپ انسان کو کیوں کاٹتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے کہ سانپ انسان کے اصل چہرے کو پہچانتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باقی سب مخلوقات تو ایک طرف ہیں، یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی نیت کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بلا وجہ بھی بعض اوقات چیزوں کو مار دیتا ہے۔ تو سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے اس لیے ہے کہ وہ اپنی جان بچا سکے، وہ اپنا بچانے کے لیے، کیونکہ اس کو آواز تو آتی کوئی نہیں، اچانک کر کے کوئی انسان اس کے وہ پہنچ جائے، اس کے قریب پہنچ جائے تو پھر یہ اس کو کاٹ لیتا ہے تاکہ انسان اپنی تکلیف میں پڑ جائے، میں بھاگ جاؤں۔ تو اسی طرح سے اگر دور سے پتہ چل جائے، سانپ جو اپنی منڈی کو ایسے گھما کے ایسے دیکھ لیتا ہے، تو اگر دور سے اس کو پتہ چل جائے تو پھر بھاگ جاتا ہے، انسان کے قریب نہیں آتا۔ انسان جو ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور چیز بنائی ہے۔ پوری دنیا کی چاہے ہاتھی ہو، شیر ہو، وہ بھی انسان سے گھبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسا دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو سانپ جو ہے جب یہ انسان کو کاٹتا ہے تو کیا ہے کہ سانپ کے دانت کیسے ہوتے ہیں؟ سانپ کے جو دانت ہوتے ہیں اس میں یہ جیسے مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے نا، مطلب ہے اس طرح ہے، تو کانٹا ساتھ میں ایسے لگا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ مچھلی کے اندر جاتا ہے تو پھر کانٹا جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا مچھلی کے اندر، کیونکہ اس میں ایسے لگا ہوتا ہے، وہ ماس کے باہر جانے سے اس کو روکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سانپ کے 2 دانت ہوتے ہیں، دونوں جو دانت ہوتے ہیں وہ دونوں کنڈے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے اوپر اس طرح سے لگا ہوتا ہے۔ جب یہ سانپ جو ہے کسی انسان کو کاٹتا ہے تو یہ اس طرح سے کاٹتا ہے، یہ اس نے کاٹا، 2 سوراخ بن گئے، 2 سوراخوں کے ذریعے اس کے دانت انسان کے جسم میں داخل ہو گئے، اور دانت بھی وہ جو کنڈے ہیں، ایک اس طرح کا ہے اور دوسرا اس طرح کا ہے۔ اس طرح کے کنڈے دانت جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب سانپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ اس نے دانت تو انسان میں گاڑ دیے، لیکن جب وہ دانتوں کو باہر نکالتا ہے تو دانت جو ہے وہ جسم سے باہر آتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اس کے دانتوں کے ساتھ ایک اس طرح سا کنڈا سا لگا ہوتا ہے اوپر، ایک اس طرح سا کنڈا سا لگا ہوتا ہے، تو اس طرح سے جیسے بیری کے کانٹے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کو جب یہ کاٹتا ہے کسی جگہ پر ایسے 2 سوراخ بنا دیتا ہے، اس کو پھر اپنے دانت باہر نکالنے کے لیے الٹا ہونا پڑتا ہے، اور یہ جب ایسے الٹا ہوتا ہے، 2 سوراخ تو پہلے بنے ہوتے ہیں، جب الٹا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور اس کے دانتوں کے اندر زہر ہوتا ہے۔ وہ زہر جو ہے جو سانپ نے کاٹنے سے 2 سوراخ بنائے ہوتے ہیں، ان سوراخوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ زہر انسان کے جسم میں پھر پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر سانپ جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سانپ کو الٹا نہ ہونے دیا جائے تو پھر، یہ بھی تو بات ہے نا۔ ایسی صورتحال میں جب سانپ انسان کو کاٹے، مثلا یہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے، ایسے اس نے کاٹا، میں نے اوپر سے ایسے اس کی منڈی پکڑ لی ہے، اس کا سر میں نے ایسے پکڑ لیا ہے۔ جب سانپ کا سارا پکڑ لیتے ہیں پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو ایسے نکالیں اور پھینک دیں زور سے، سانپ بھاگ جائے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ سانپ نے کاٹا آپ کو ضرور ہے، آپ کے سوراخ 2 اس نے ضرور کیے ہیں،
لیکن وہ سراخوں میں زہر ڈالنے سے معذور رہا ہے، کیونکہ زہر تو اس وقت جانا جب اس نے الٹا ہونا تھا۔ جب سانپ کو ہم نے الٹا ہی نہیں ہونے دیا تو پھر ظاہر ہے انسان کے جسم کے اندر پھر وہ زہر بھی نہیں جاتا۔ اس لحاظ سے یہ ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سانپ کا یہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ جو ہی وہ کاٹتا ہے انسان کے جسم کے دانت جاتے ہیں، فوراً الٹا ہوتا ہے، اس کے دانتوں میں سے زہر جو ہے وہ سراخوں کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے کان نہیں ہوتے، یہ بین کے اوپر جھومتا نہیں ہے، اس کو جھومنا سکھایا جاتا ہے، اس کو مار کے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور پھر اس کے جیسے بندر ہے ان کی پریکٹس کروائی ہوتی ہے، جیسے بکرا ہے وہ ایک چھوٹی سی اس کے اوپر چاروں ٹانگیں رکھ لیتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے پریکٹس کا نتیجہ ہے۔ تو سانپ جو ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ بھاگیں گے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، آپ اس کے کھڑے ہو جائیں اور جو ہی یہ اوپر دلیری سے آپ اس کا سامنے اس کو ایسے کریں گے، یہ بلکہ آپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ تو آج ہم نے سانپ کے بارے میں دیکھا، یہ کاٹتا ہے، اگر کاٹ لے خدا نخواستہ کسی جگہ پر، اس زخم کے دونوں طرف آپ زور سے کوئی رسی یا کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دیں دونوں طرف، اور فوراً سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے کی کوشش کریں۔ 2-3 گھنٹے میں اگر بندہ پہنچ جائے تو اللہ کی ذات مہربانی ہوتی ہے، پھر بندہ بچ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن بعض سانپ ہیں ان کے زہر بہت تیز ہوتے ہیں، ان کا نہیں کچھ کہا جا سکتا، آدھا گھنٹہ یا اتنا۔ باہر صورت نارمل جو 98% جو یہاں پہ سانپ ہیں، وہ اگر گھنٹے ڈیڑھ میں، 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں آپ اسپتال پہنچ جاتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، اس کو اب لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ جو ہی میری کوئی ویڈیو آئے فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔